وہ 1.5-2 مرلے کے کمرے میں بیٹھ کر دنیا بھر کو عجیب میسج دے کر کنفیوز کرنے والے لوگوں کے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ ختم نبوت ہے۔ میرے نزدیک کیا گئے، وہ کہتے ہیں اگر ہمیں کافر نہ کہیں تو کافر نہیں ہے۔ کیا بات ہے، کیا تحقیق ہے، یعنی 1.25 لاکھ نبیوں کی تکفیر کریں تو ٹھیک ہے معاذ اللہ، قرآن پر ہرزہ سرائی کرے تو ٹھیک ہے، ازواج رسول کی طرف، امہات المومنین کی طرف، شیخین کریمین کی طرف، حسنین کریمین کی طرف ہرزہ سرائی کرتا رکھے تو ٹھیک ہے، ہمیں کافر نہ کہے تو وہ کافر نہیں ہے۔ یہ لاجک کہاں سے آئی بھائی؟ بڑا استاذ کہتا ہے جیم غین کہ یہ امام اعظم احمد ابن حنبل مالک شافعی کون ہے؟ کہا یہ اس دور کے عالم ہیں، میں اس دور کا ہوں۔ سبحان اللہ، چشنا آ گئی علم دی۔ اچھا تو شاگرد کیا کہتا ہے؟ یوٹیوبر مرزا جونیئر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے سنو سیوطی کون ہے؟ آج کی دنیا میں سب سے بڑی کنفیوژن یوٹیوبر محقق پھیلا رکھے گئے اور باہر کا ایجنڈا یہ ہے قوم کو، نسل کو کنفیوز کرنا۔ پیچھے یہ وسائل کار فرما گئے، وہ 1.5-2 مرلے کے کمرے میں بیٹھ کر دنیا بھر کو عجیب میسج دے کر کنفیوز کرنے والے لوگوں کے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ ختم نبوت ہے۔ اللہ، مولوی کی روزی روٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ختم درود پڑھنے کا مسئلہ نہیں ہے، ہاتھ نیچے رکھو اوپر رکھو آمین ایسا اونچی کہو، یہ لڑائی ہے ہی نہیں۔ اس یوٹیوبر سے پوچھا گیا کہ تیرے نزدیک سب سے بڑے عالم کا نام کیا ہے؟ جیلم کے یوٹیوبر نے کہا میرے نزدیک سب سے بڑے عالم میرے استاذ ہیں جن کا نام ہے جیم غین۔ میرے نزدیک، یہ یوٹیوبر محقق کہہ رہے ہیں، میرے نزدیک سب سے بڑے عالم کا نام ہے جیم غین، یعنی جاوید غامدی صاحب۔ سن رہے ہو؟ جی جی۔ اب سنو، اس یوٹیوبر صاحب کے استاد صاحب سے مسئلہ پوچھا گیا آپ کے نزدیک قادیانی کیا ہیں؟ تو یوٹیوبر صاحب کے استاد اور پاکستان کے سب سے بڑے عالم نے ان کے نزدیک فرمایا میرا موقف دل تھام کے سنو، یہ اوریجنل ورڈنگ بتا رہا ہوں جی جی اس کی۔ جیم غین فرما رکھے گئے میرا موقف دل تھام کے سنو، میرے نزدیک قادیانی کافر نہیں ہے۔ توجہ ہے نا؟ جی جی۔ ہماری آپس اپنی لڑائی ہے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں ہم جاہل سے ہی، ان پڑھ سے ہی، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں مطالعہ ہی نہیں، ہم 20 کتابیں لکھنے کے باوجود بھی جاہل ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اس میں لطف اور ذوق لیتے ہیں تو لیں، ہمیں جاہل کہیں کوئی بات نہیں، لیکن ہمیں بتائیں کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہمارے احباب تشریف فرما گئے، بڑے بڑے منصبوں پر بیٹھنے والے اور بڑے اہل علم آپ تشریف فرما گئے، مجھے بتائیں اس کے نزدیک، یوٹیوبر کے نزدیک بڑا عالم کیا کہہ رہا ہے؟ دل تھام کے سنو، میرے نزدیک، بولیے آپ کے آئین کے نزدیک کیا ہے وہ؟ تھوڑا ہولی بولو۔ پاکستان کے آئین کے نزدیک کیا گئے؟ اچھا، دیوبندی وہابی سنی شیعہ کے نزدیک کیا گئے؟ ہر کلمہ گو کے نزدیک کیا گئے؟ لیکن ایک نئی فکر آ گئی، آپ کیا سمجھتے گئے ان کے پیچھے کون ہے؟ یہ فیصلہ تو ہم نہیں کر سکتے، یہ تو ہمارے برادر یہ مہربان کر سکتے ہیں جو میرے دائیں طرف تشریف فرما گئے، جن کو اللہ نے عہدہ و منصب بخشے کہ ان کے پیچھے کون ہے، فنڈنگ کہاں گئے۔ ہماری بھی تحقیق کرو، کرتے ہیں آپ کا حق بنتا ہے، گاڑیاں چیک کرو، گھر چیک کرو، چیک کرتے گئے، ہم بخوشی چیک کرواتے گئے، لیکن ہم کہتے ہیں ذرا تھوڑی سی نظر ادھر بھی رکھو۔ سہولت کون فراہم کر رکھا گئے، نظر رکھو، ہمیں جذباتی نہ سمجھو، اللہ کی قسم ہے ہم اپنے لیے نہیں، حضور کی عزت و ناموس کے لیے نہ لچک لیتے ہیں، نہ لینے دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول
فلسفہ کیا گئے. اچھا آئین بنانے والوں کو مسئلہ سمجھ نہیں آیا جو جیم غین صاحب کو آیا. مولانا نورانی نہیں سمجھ سکے, مولانا مفتی محمود نہیں سمجھ سکے, غوث ہزاروی نہیں سمجھ سکے, مولانا شفیع کاڑوی نہیں سمجھ سکے, ذوالفقار علی بھٹو نہیں سمجھ سکے, وغیرہ وغیرہ جو بھی پارلیمنٹ کے ممبر تھے وہ نہیں سمجھ سکے, اس کو علماء نہیں سمجھ سکے. اور اس دور میں یوٹیوبر کا استاذ اور موم بتی آنٹیوں کا پسندیدہ سپیکر, لنڈے کے انگریزوں کا محبوب خطیب, وہ کہتا ہے میرے نزدیک مسئلہ یہ ہے. اچھا پھر یہ تو استاد صاحب کی لاجک ہے, اب شاگرد کی طرف آئیے. شاگرد سے پوچھا گیا آپ کے نزدیک قادیانی کیا گئے؟ وہ کہتا ہے اگر ہمیں کافر نہ کہے, یوٹیوبر فرماتے ہیں, یوٹیوبر محقق فرما رہے ہیں میرے نزدیک کیا گئے, وہ کہتے ہیں اگر ہمیں کافر نہ کہے تو کافر نہیں ہے. کیا بات ہے, کیا تحقیق ہے. یعنی 1.25 لاکھ نبیوں کی تکفیر کریں تو ٹھیک ہے معاذ اللہ, قرآن پر حرزہ سرائی کرے تو ٹھیک ہے, ازواج رسول کی طرف, امہات المومنین کی طرف, شیخین کریمین کی طرف, حسنین کریمین کی طرف حرزہ سرائی کرتا رہے تو ٹھیک ہے, ہمیں کافر نہ کہے تو وہ کافر نہیں ہے. یہ لاجک کہاں سے آئی بھائی؟ جی جی یہ فلسفہ کہاں سے نکلا؟ یہ بڑے جان دیے قوم جی. یوٹیوبر نماش جو سارے یوٹیوبر نے انہوں نے بڑا پتہ ہے جی. توجہ ہے کہ نہیں؟ جاگ رہے ہو کہ نہیں؟ ہاں جی ہاں جی. میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, مسئلہ یہ ہے ہی نہیں جس کی طرف آپ کو جوڑا جا رہا ہے. یوں حدیث مولویوں کو نہیں پتا, پیروں کو, ہم نے کہا نہیں پتا, چلو ہم نہیں سمجھ سکے. اب مجھے بتاؤ, ایک وہ ہے جو تقلید کر رہے امام اعظم کی, ایک وہ ہے جو تقلید کر رہے یوٹیوبر کی, دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس کے نزدیک وہ کہتا ہے, بڑا استاذ کیا کہتا ہے, یہ بھی سنیے دل تھام کے, بڑا استاذ کہتا ہے جیم غین کہ یہ امام اعظم احمد ابن حنبل مالک شافعی کون ہے؟ کہا یہ اس دور کے عالم ہیں, میں اس دور کا ہوں. سبحان اللہ, چشنا آ گئی علم دی. اچھا تو شاگرد کیا کہتا ہے؟ یوٹیوبر مرزا جونیئر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے سنو سیوطی کون ہے؟ میں سیوطی تو بڑا. یہ رازی کون ہے؟ میں رازی سے بڑا. اب بتاؤ, جس کی فکر یوں ہو اس سے اپنی نسلوں کو بچانا ہے. ہم کہتے ہیں اللہ نے ہدایت دینی ہے, ہدایت کے لیے کتاب دی گئے اور کتاب بندوں کو دی گئے, اور بندے نے اپنے کردار, سیرت اور اپنی پاکیزہ طہارت اور تربیت اور طبیعت سے لوگوں میں دین منتقل کیا گئے. ہم کہتے گئے کرامات کے سلسلے کی طرف ہم آپ کی توجہ نہیں دلانا چاہتے. شریعت کو سمجھو, یہ کرامت شرامت کوئی بڑی بات نہیں ہے. ولایت کے 100 درجے ہیں, 17ویں درجے کا نام کرامت ہے. وہ پرائمری سطح کا ولی ہے جو کرامت تک محدود ہو گیا. پیر میں کرامت نہ دیکھو, پیر میں غیرت, حمیت, استقامت, شریعت, دین مطہر کو دیکھو. اگر کرامت کی بات کرتے ہو تو پھر آؤ اس سلسلے کو حضرت ابوبکر صدیق کی طرف کتنے بیان کرتے ہو, حضرت عمر کی کتنی کرامتیں سنتے ہو, حضرت علی المرتضی حیدر کرار حسنین کریمین کی کتنی کرامتیں سنتے ہو. یہ کرامات کا سلسلہ اپنے پاس رکھو, سنیو, اور ولیوں سے, صوفیوں سے, اللہ والوں سے, ان کے درباروں پہ اگر خرافات کو, بدعات کو مٹانا چاہتے ہو, ان کی طرف منسوب کرامتوں کی بجائے ان کے پاکیزہ سیرت و کردار اور ان کی جناب مزاج کو دیکھو. روکھی کھائی گئے, محمد کا دین پہنچایا, سفر برداشت کیے گئے, رسول اللہ کے دین کا جھنڈا اونچا کیا, کیونکہ یہ اس نبی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے گئے. تم کرامت کی بات کرتے ہو, اصحاب رسول نے جناب والا اگرچہ دریاؤں میں گھوڑے بھی دوڑائے گئے لیکن انہوں نے پیٹ پہ پتھر بھی باندھے گئے. اگرچہ محمد عربی کے غلاموں نے رکے لے کے دریاؤں کو جوانی بھی بخشی گئے لیکن انہوں نے فاقے بھی کاٹے گئے, تکلیفیں بھی کاٹی گئے, مصیبتیں بھی کاٹی گئے. اگر تم انہی کی طرف جاری رہو گے کرامات کا سلسلہ, پھر اسلام کی گروہ کیسے سمجھ آئے گی؟ پھر خندق, تبوک, یرموک اور بدر, احد کیسے سمجھ آئے گا؟ قرآن
قرآن تو کہہ رہا ہے آؤ غور کرو، قرآن تو یہ بتانا چاہتا ہے یہ دن بدلتے رہتے ہیں، پریشانی اور مصیبت آتی رہتی ہے، یہ ڈالر پاؤنڈ کی اڑان ہو اور روپے پیسے کی گراوٹ ہو، اس کی وجہ سے پریشان نہ ہونا۔ قرآن نے واضح کر دیا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ ماحول بدلتے رہتے گئے، یہ زندگی کے اسٹیٹس بدلتے رہتے گئے۔ قرآن کہتا ہے اگر تم پکے رہے پختہ رہے، گھبرانا چھوڑ دیا، لڑکھڑانا چھوڑ دیا، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے اور اس بات کا عقیدہ رکھا پالنے والا رب ہے، تو پھر وہ وقت ضرور آئے گا جب یہ دن بدل جائیں گے، ماحول بدل جائے گا، اور پھر پوری کائنات میں تمہارے کردار اور تمہاری فکر کی وجہ سے محمد عربی کا دین غالب آئے گا، فتح تمہاری ہے۔ اس کے لیے ضروری صحبت، قربت، مزاج بدلتی ہے، میں پھر بتاؤں گا۔ بابوں کو کچھ نہ سمجھو کوئی بات نہیں،